پنجاب اگر یہی وجہ ہے کہ آج پنجاب میں کافی یہ ہے فیصلہ کیسز سازی کے عمل دوسرے میں، صوبوں کی تو نسبت پھر کم میرے ہے. خیال میں وزیر اعظم کو تو اس پہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنرل حمود الزمان NCOC میں وہ ملٹری کے بہاف کے اوپر وہ جو بڑا ایک تگڑا رول انہوں نے ادا کیا ہے کانٹیکٹ ٹریسنگ اور اس انفورسمنٹ کے حوالے سے، تو پھر جنرل حمود الزمان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ فیصلے کر لیں. پھر پولیٹیکل لوگوں کے رول کی تو ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں طاہر ہے، صاحب، ایسا نہیں ہے. پولیٹیکل عطا لیڈرشپ جو اللہ ہے طاہر صاحب، وہی ندیم لیڈ ملک صاحب. کرتی ہے. ندیم ملک صاحب عطا بہت اللہ شکریہ. طاہر. میں صرف جو ہے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے دیکھیے ہم نے SOPs کے حوالے سے بہت ہم ایز آؤٹ ہو گئے ہیں اور پوری قوم ایز آؤٹ ہو گئی ہے. اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں، جو لوگ یہ شو دیکھ رہے ہیں، ماسک ضرور پہنیں اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں. دیکھیے آگاہی مہم کے حوالے سے ہم نے ابھی دیکھا کہ بالکل کوئی آگاہی مہم نہ ٹی وی پہ ہے، نہ سوشل میڈیا پہ ہے، نہ اس طریقے سے اخبارات میں اس حوالے سے اویئرنیس پھیلائی جا رہی ہے. بہرحال آپ نے جو سوال کیا، ابھی تک پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا گیا. پارلیمنٹ ایک ساورن فورم ہے، پارلیمنٹ ایک سب سے ہائیسٹ فورم ہے ان دا کنٹری. وہاں پہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دی جاتی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب کرونا کی لہر آئی تو 3 ہیلتھ سیکٹری وفاق کے چینج ہوئے، چیف سیکرٹری پنجاب کا تبادلہ کر دیا گیا. ظفر مرزا صاحب ابھی یہ پینڈیمک کنٹینیو کر رہا تھا، ان کو باہر بھیج دیا گیا. فیصل سلطان صاحب آ گئے. ابھی تک آپ کا فیڈرل لیول کے اوپر وزیر صحت اس ملک کے اندر نہیں ہے. آپ نے ایڈوائزر اپوائنٹ کیا، آپ کا استحقاق ہے، ضرور کیجئے، مگر آپ وداؤٹ اے فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ آپ کس طریقے سے اپنی پالیسی امپلیمنٹ کریں گے؟ اور ابھی تک پارلیمان کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا؟ وہاں پہ اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کی گئی؟ SOPs کی عطا اللہ امپلیمنٹیشن کے صاحب، اگر حوالے فیصل سے، سلطان ٹھیک ہماری کام کر رہا پالیسی ہو کے تو حوالے فیصل سے. سلطان میں خرابی نہیں ہے. خرابی اس میکنزم کے اندر ہے جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں دکھا پائی. باقی جو منتخب لوگ ہیں ان کو کون روکتا ہے کہ بیٹھ کے ہاؤس کے میں اندر ڈیبیٹ کر کے کسی کنسنسس پہ نہ پہنچے؟ پارلیمان کا فورم کس کام کے دیکھیے لیے اگر وہ ہو نہیں رہا؟ آپ کو پارلیمان کا اجلاس دیکھیے بلا کے لائیو سیشن دکھانا چاہیے پاکستانی قوم کو. پورا ہفتہ لائیو ڈیبیٹ کریں اس کے اوپر، جو بھی پابندیاں لگانی ہیں، جو ملک صورتحال ہے صاحب اس پہ لوگوں کو بھی آگاہی ہو اور آپ کی لیڈرشپ کا موقف بھی جائے. براہ راست تقریریں دکھائیں ملک لوگوں کو. صاحب پچھلی دفعہ بھی طاہر صاحب، ملک صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی دیکھیے جب وزیر اعظم نے اجلاس بلایا، ہم اس اجلاس میں شریک ہوئے. شہباز شریف صاحب شریک ہوئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب شریک ہوئے، مگر پھر پرائم منسٹر اس اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے. ان کی انا آڑے آ گئی. ہم نے تو مساق معیشت کی بھی بات کی تھی. ہم نے اس کے بعد بھی جب کرونا آیا، ٹڈی دل آیا، ہم نے تب بھی ایک جو ہے وہ آگے ہاتھ بڑھایا، مگر ان کی طرف سے ہمیشہ اس کو سیاست کی نظر کیا گیا ہے. اس پہ ہمیشہ ان کی انا آڑے آئی ہے. تو جب تک آپ قوم کو یکجا نہیں کریں گے، اور یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ انسپائر کرتی ہیں، وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں اور بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. تو جو حکومت پارلیمان کا اجلاس بلانے سے قاصر ہے، وہ باقی پالیسی کس طرح امپلیمنٹ کرے گی؟ اور دیکھیے آگاہی مہم کی جو میں نے اپنی بات کی شروع میں میں نے کچھ گزارشات کی. آگاہی مہم کہاں تھی جب یہ کہا جا رہا تھا کہ جب سردیاں آئیں گی تو ایک سیکنڈ ویو آ سکتا ہے؟ سردیوں میں کیونکہ چیسٹ انفیکشن پھیلتی ہے، نمونیا پھیلتا ہے، تو سردیوں کے اندر ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہم نے وہ احتیاط تو نہیں دیکھی. حافظ آباد کا جلسہ بھی ہم نے دیکھا، ہم نے صداقت عباسی کا لیاقت باغ کا جلسہ بھی دیکھا، باقی لوگ بھی ان کے ضلعوں میں وزٹ کر کے اجتماعات کرتے رہے. تو مجھے بتائیے نا، آپ نے لیڈ بائی ایگزامپل کیوں نہیں کیا؟ اور آگاہی مہم کے حوالے سے ابھی تک کیوں آگاہی مہم نہیں چلا سکے کہ ایک بندہ جو اپنے گھر میں گلی محلے میں بیٹھا ہے اس کو پتہ لگے کہ یہ دوسری لہر جو ہے یہ ڈینجرس ہے، اور اس میں اس سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنائے؟ یہ بات بار بار بتانی ہوگی، بار بار بتانی ہوگی.